الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہمارے سامنے جو عنوان چل رہا ہے وہ نماز کی اہمیت. نماز بے حد ضروری ہے. نماز ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. صرف رمضان کی نمازی نہیں بننا ہے. نماز پوری زندگی بالغ ہونے سے لے کر موت تک ایک ایک نماز کا اللہ کو حساب دینا ہے. آج ہماری زندگیوں میں ہم نے نماز کو چھوڑ کر کیا کیا ہمارے اوپر آفت اور پریشانی مول رہے ہیں، ذرا سنیے. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو پورے اولیاء کے سردار ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. اب سوچئے، جس گھر میں بے نمازی رہتا ہوگا اس گھر میں نحوست کا کیا عالم ہوگا. اور اگر کسی گھر کے سارے عورتیں، مردیں، بچے بے نمازی ہوں گے تو پھر نحوست کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے آج عورتیں روتی پھرتی ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے. ہر بچہ فلاطون بنا ہوا ہے، کوئی بچہ بات سننے کے لیے راضی نہیں ہے. کبھی یہ کہتی ہیں کہ اولاد نافرمان بن گئی ہے، کبھی یہ کہتی ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان بنتی نہیں ہے. یہ سب کے سب بلا اور مصیبتیں نماز نہیں پڑھنے کی نحوست سے ہے. ہاں، ارشاد باری تعالی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی سے اور فحش کاموں سے روکتی ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قلعے میں آ جائے. ایک مرتبہ غالباً حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت میرے گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں، میرے ساتھ 3 بچے بھی ہیں، جوان بچے ہیں. وہ 3 بچے بھی کماتے ہیں اور میں بھی کماتا ہوں، لیکن برکت نہیں ہے، دعا کر دیجئے. حضرت نے پوچھا، کیا سب کے سب 5 وقت کے نمازی ہیں؟ تو اس نے کہا، ہاں سب کے سب نمازی ہیں. تو پھر حضرت نے پوچھا، کیا تمہارے دہلیز کے اوپر جو دروازہ مین ڈور ہے وہاں پر کرٹن ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں کچھ دن پہلے سے جو ہے وہ ٹوٹ گیا، نکل گیا، ابھی جو ہے کرٹن وہاں پر لگا ہوا نہیں ہے. تو حضرت نے اس سے کہا، جاؤ گھر کے دہلیز پر موٹا سا پردہ لگاؤ. دعا نہیں کیے. اب وہ چلا گیا، جا کر اس زمانے میں ٹاٹ، جیسے ہم پٹا بولتے ہیں، ایسا موٹا سا ٹاٹ جو ہے اپنے گھر کے دہلیز پر لگا دیا. اب 1 آدھ مہینہ گزرا کہ اب گھر میں برکت کس کو کہتے ہیں؟ کھا پینے کے بعد کچھ رقم بچت ہو. آج ہمارا حال یہ ہے کہ 50,000 لاکھ روپئے جتنا بھی ہو پورا ختم ہو جاتا ہے. مہینے کے آخر تاریخ میں کچھ نظر نہیں آتا، الٹا اور قرض ہمارے سروں پر ہمیشہ رہ جاتا ہے. اب 1 آدھ مہینہ کچھ گزرا کہ برکت نظر آ رہی ہے. تو پھر وہ حضرت کے پاس آیا، آ کر کہا، حضرت کچھ دن پہلے میں آپ کے پاس آیا برکت کی دعا کے لیے. آپ اگر دعا کرتے تو مجھے بس یہی پوری امید ہوتی کہ آپ کی دعا سے میرے گھر میں، میرے کمائی میں برکت آ گئی. لیکن آپ نے دعا نہیں فرمائی. آپ نے گھر کے دہلیز پر پردہ لگانے کے لیے کہا اور میں نے لگا لیا. تو حضرت نے پوچھا، پھر اب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اب الحمدللہ برکت ہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دہلیز کے پاس، مین ڈور کے پاس جو کرٹن ہے اس کو اور برکت کو کیا تعلق ہے؟ تو حضرت نے کہا، ہاں یہ بات سمجھنے کی ہے،
میں نے پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا سب کے سب 5 وقت کے نمازی ہیں؟ جس گھر میں نمازی ہوں گے اس میں برکت ہوگی، اگر ایک بھی آدمی نمازی نہیں ہوں گے تو گھر کی برکت اڑ جائے گی۔ اب آپ نے جواب دیا کہ سب کے سب نمازی ہیں، تو پھر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تمہارے گھر کے دہلیز پر پردہ نہیں ہونے کی وجہ سے، تمہارے گھر کے سامنے سے جو بے نمازی چلتے تھے، چلتے چلتے تو آدمی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلتا ہے، تو اس کی نگاہیں تمہارے گھر میں پڑنے کی وجہ سے، اس کا چھاؤں تمہارے گھر میں پڑنے کی وجہ سے، کوئی راستہ چلنے والے کا تو تمہارے گھر کی برکت اڑ جاتی تھی۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور بہنوں، جب ایک بے نمازی راستہ چلنے والا، اس کی نگاہ، اس کا چھاؤں پڑنے سے گھر کی برکتیں اڑ جاتی تھی، تو آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ ہاں، آگے سنیے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بے نمازی آدمی اگر مر گیا تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرو۔ ہاں، آج حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم کتنا چاہتے ہیں، صرف چاہنا نہیں ہے، ان کے باتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی بے نمازی مر گیا تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی مت دفناؤ۔ اب سوچئے، یہ بزرگ تو بے نمازیوں کے بارے میں یہ کہیں اور ہمارے کان پر جو بھی نہ رہیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہر نماز فرض ہے۔ ہاں، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جن دنوں کی نمازیں معاف کر دی وہ معاف ہیں، باقی جیسے پاک ہوں گی فوراً نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ یہ مسئلہ مرد حضرات کو ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیں۔ ہاں، رمضان کے جو روزے چلے جاتے ہیں، رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کبھی ایک بھی نماز کسی بھی عورت کو یا مرد کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تو نمازیں پڑھنی ہی ہیں۔ گھر میں عورتیں کہتی ہیں بچوں والی ہیں تو بھی پڑھنی ہیں، بغیر بچوں کے ہیں تو بھی پڑھنی ہیں، تعلیم والی ہیں، پڑھ رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں یا آفس جا رہے ہیں تو بھی پڑھنا ہے۔ اگر گھر میں زیادہ لوگ رہتے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے تو پھر بھی نماز پڑھنی ہے، چاہے اگر گھر میں مہمان آ گئے پھر بھی پڑھنی ہے۔ الحمدللہ جو نماز پڑھنے والی عورتیں ہیں وہ ان تمام مصروفیات کے باوجود نماز کے لیے وقت نکال لیتی ہیں۔ وہ بچوں کو پالتی بھی ہیں، گھر کے کام کرتی بھی ہیں، وہ صفائی بھی کرتی ہیں، گھر کو بھی سنوارتی ہیں، لیکن نماز کے وقت پر نماز پڑھتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا فریضہ ہے جو مجھے ادا کرنا ہے۔ اگر اس کی اہمیت دل میں بیٹھ جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز قضا ہو جائے۔ بھلا کھانا قضا نہیں کرتے تو نماز قضا کیوں کرتے ہیں؟ کبھی ہمارا کھانا چوکتا ہے کیا؟ یہ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے، آرڈر ہے جو اس نے ہم پر لازم فرما دیا۔ چنانچہ ہر انسان کو نماز پڑھنی ضروری ہے۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ نے عاقل بنا دیا، بالغ بنا دیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی، کوئی اس سے بری نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں اب نماز نہیں پڑھوں گا۔ ہاں، پاگل ہے، دیوانہ ہے تو اس پر معاف ہے، ورنہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشارے سے بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ تو اب سوچئے کہ نماز کتنی ضروری ہے۔ اپنی پہلی زندگی کی جتنی نمازیں قضا ہو گئیں ان نمازوں کو آج قضا پڑھ لینا ضروری ہے۔ کتنے بھائی اور کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو وہ قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دیے۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں جن سے روزانہ ملاقات ہوتی ہے، الحمدللہ وہ کئی سالوں سے ان قضا نمازوں کو ادا کرتے ہیں، یعنی ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھ لیں، عورتیں بھی اور مرد حضرات بھی۔ فجر سے پہلے فجر پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ ظہر کی نماز قضا پڑھ لیں، یعنی ایک تو ظہر کی جو اس وقت کی نماز ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قضا نماز،
اس سے پہلے جو ظہر قضا ہوئی تھی وہ قضا. چنانچہ ایسے سننے میں آیا کہ بعض مستورات نے اپنی زندگی کے 12 سال کی قضا نمازیں پڑھ لی. الحمدللہ الحمدللہ ان کے سر کا بوجھ دور ہو گیا. میرے بھائیوں اور بہنوں، تو اپنی زندگی کی نمازوں کا حساب کر لو، اپنی زندگی کے نمازوں کا حساب کر لو. اپنی بلوغت سے نماز ادا نہیں کرے تھے، جو سستی ہو گئی ہماری زندگی میں، تو بیٹھ کر اندازہ لگا کر کہ میری کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہوں گی. جو ہمیں یاد ہے کہ اندازاً ہم اس کو یہ کر لیں کہ ابھی تک بالغ ہونے کے بعد سے اب تک 20 سال کی عمر گزر گئی، چلو میں نے پوری زندگی کی نمازیں 5 سال کی ہیں، 15 سال کی باقی ہیں، تو اب روزانہ اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ ایک قضا کرتے جائیں تو 15 سال ہم اپنی وقت کی نماز بھی ہوتی رہے گی. 15 سال کے بعد پچھلی پورے 15 سال کی نمازیں بھی قضا ہو جائیں گی، ادا ہو جائے گی. ہاں، تو یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بے نمازی مرد ہو کہ عورت قبر میں جائے گی تو اللہ رب العزت ان کے اوپر ایک سانپ کو مسلط فرما دیں گے. وہ گنجا ہوگا اور نہایت ڈراؤنا ہوگا. وہ اژدھا ایک پھونک مارے گا تو اس بے نمازی مرد یا عورت کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹیں گی. زہر کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی. جیسے ہمیں اگر کوئی بھیڑ کاٹ لے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، مچھر کے کاٹنے پر ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک چونٹی اگر کاٹ لے تو ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، خبر میں اژدھا کاٹے گا پھر کتنی تکلیف ہوگی. ہاں، آج دنیا کے اندر پریشانیوں کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. سوچنے کی بات ہے کہ قبر میں ایک اکیلا مرد یا اکیلی عورت ہوں گی، وہاں رشتہ دار نہیں ہوں گے، کوئی اس کے قبر میں ساتھ نہیں ہوں گے، اس کے فریاد سننے والے نہیں ہوں گے، ان کی پکار سننے والے نہیں ہوں گے. ہاں، وہاں اکیلے رہیں گے. آج دنیا میں ایک عورت چھپکلی کو دیکھ لے تو اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے. جب خبر میں سانپ ہوگا، اژدھا ہوگا، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ ڈراؤنا بھی ہوگا، وہاں اس کا کیا حال ہوگا. تو بھائیو دوستو، آج ہمیں موقع ہے اس رمضان میں ہم سچی پکی توبہ کریں. اپنے پورے گھر کے اندر ہمارے ایمان صحیح ہوں، ہمارے نمازیں صحیح ہوں، سب کے سب نمازی رہیں اور سب کے سب روزے دار رہیں. آج گھر کے بڑے لوگ ہی بچوں پر ترس کھا لیتے ہیں کہ چلو ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے اور یہ بہت بزی رہتے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ روزہ نہیں رکھ سکتے. کیا کل قیامت میں اللہ کو جواب دو گے آپ؟ کیا ان کی سزا تمہارے سر پر لے لو گے؟ آپ کو بھی ملے گی اس طرح کہنے سے، اور جس بچے کو آپ نے اس طرح کہہ کے نمازوں سے اس کو دور کر دیا، روزوں سے دور کر دیا، اس کو بھی آپ سزا میں ڈال رہے ہیں. تو بھائیو دوستو اور بہنوں، ہم اپنی زندگی کو سدھاریں، سنبھالیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور جیسے میں نے کل کہا کہ اللہ نے جن کو مال دیا وہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دنیا کے اندر امن و امان عطا فرمائیں، اور پورے دنیا کے اندر جو بلا مصیبت آفت آئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو درست فرمائیں. تمام بیماروں کو اللہ صحت عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی دولتوں سے، کامیابیوں سے مالا مال فرمائیں. اور آئندہ جو دن آنے والے ہیں یعنی عید کے دن اللہ عید کی خوشیاں ہر ایک کو عطا فرمائیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.